اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بھلائی کے لیے قبول فرمایا ہے۔ بالخصوص شافیہ سوشل میڈیا قلیل وقت کے اندر جو کردار ادا کر رہا ہے اور جس طرح الحمدللہ دنیا بھر میں شافیہ سوشل میڈیا کی پذیرائی ہو رہی ہے، امت کو بات سمجھ آ رہی ہے، جبکہ یہ بات سمجھانا انتہا درجے کا مشکل کام تھا کہ صدیوں سے لوگ وظائف کرتے آ رہے ہیں اور کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم جو اجڑے ہیں وہ وظائف کی وجہ سے اجڑے ہیں۔ ابھی میں آپ حضرات کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ کل تک وظائف پڑھنے والوں کی معاشرے کے اندر یا اپنے گھر کے اندر بڑی عزت ہوتی تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ چلتا پھرتا تسبیحات کر رہا ہے، کوئی پنج سورتہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور دیگر وظائف کر رہا ہے، گھر میں بزرگ ہیں، مائیں ہیں یا مرد حضرات ہیں، اس طرح بچی کوئی بہت زیادہ تسبیحات کرنے والی ہے یا وظائف کرنے والی ہے یا اس طرح کوئی نوجوان ہے تو لوگ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب امت کو شعور آنا شروع ہوا ہے تو نوجوانوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہم جو اجڑے ہیں وہ تو سو اجڑے ہیں، ہمارے اجڑنے میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ وظائف نے کیا ہے، چاہے وہ ہمارے باپ نے پڑھے ہیں، چاہے وہ ہماری ماں نے پڑھے ہیں، چاہے ہماری بڑی بہن نے پڑھے ہیں یا چاہے ہم نے خود پڑھے ہیں۔ اب جو امت کو شعور آتا جا رہا ہے تو جو لوگ اجڑ چکے ہیں ان کو پچھتاوا بھی اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ جہاں ایک پچھتاوے کی کیفیت ہے وہاں ایک غصے کی بھی کیفیت ہے کہ ہمیں آج تک کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے۔ ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ وظیفہ پڑھو تو برکت ہوتی ہے، یہ وظیفہ پڑھو تو اس سے رزق کھل جائے گا، یہ وظیفہ پڑھو تو اس سے بچیوں کے رشتے ہو جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھو تو گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یہ وظیفہ پڑھو تو گھر سے نحوستیں یا لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یا فلاں چیز کے اوپر دم کر کے دو تو میاں بیوی کی آپس میں بن جائے گی۔ ہم تو گھر بسانے کے لیے یہ وظائف کرتے رہے، ہمیں تو آج آ کے 2023 میں یہ بات معلوم ہوئی شافی کی زبانی کہ ہم در حقیقت اپنے گھر بساتے نہیں رہے، کوشش بسانے کی کر رہے تھے، ارادہ اور نیت بسانے کی تھی۔ حقیقت میں کیا تھا کہ ہم لاشعوری طور پہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے رہے اور اپنے ہی گھروں کو برباد کرتے رہے۔ اور ڈونگ ہم نے کیا رچائے رکھا کہ ہمارا شریکہ باز نہیں آتا، ہمارا شریکہ جو ہے وہ جادو کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، بار بار ہمارے پہ وار کر دیتا ہے۔ تو یوں ہم پڑھ پڑھ کے بھی تھکتے رہے، پڑھ پڑھ کے بھی کھپتے رہے اور عاملوں کو پیسے دے دے کے بھی اجڑتے رہے۔ کچھ جنات نے ہمیں اجاڑا، ہمارے ہر کام کے اندر رکاوٹ کھڑی کر کے، اور جو کچھ ہمارے پاس تھا یعنی جو بچ گیا وہ عامل کھا گئے، وہ پیر کھا گئے، وہ مولوی کھا گئے، وہ تویز دھاگا کرنے والے کھا گئے۔ ہم کنگال ہو گئے، نہ ہمیں رب ملا اور نہ رب کی بنائی ہوئی ہمیں دنیا ملی۔ اگر کوئی خوشی بھی ہمارے گھر میں آئی یا کوئی خوشی بھی ہماری زندگی میں آئی تو وہ تب آئی جب خوشی کے آنے کی ہمیں خوشی نہ رہی۔ تو اب لوگوں کو آ کے یہ شعور آیا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ پہلے لوگ تسبیح پکڑ کے وظیفہ کر رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ بہت پڑھنے پڑھانے والا ہے، تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ تو آپ نے جس طرح امت کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے، اب تو جو تسبیح پکڑ کے چل رہا ہو اسے دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے، یہ خود تو مر رہا ہے کہیں ہمیں بھی نہ مار دے۔ کیوں؟ ہم نے، پیروں نے، مولویوں نے، عاملین نے امت کو اللہ کا ذکر نہیں بتایا۔ حکم تھا اللہ کے ذکر کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور وہ جو اذکار ہیں
وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دیے کہ سبحان اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، درود پاک پڑھو، یا جو موقع کی دعائیں ہیں یعنی مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد کے وہ کرو۔ تو امت کو یہ بات پہنچانی تھی یا یہ اعمال پہنچانے تھے، یہ وظائف پہنچانے تھے، لیکن دکانداروں نے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے اس کو پس پش ڈال دیا، اور قرآن میں سے آیات یا اللہ رب العزت کے جو اسماء الحسنہ ہیں، اسماء الحسنہ میں سے اسم اٹھائے اور وہ امت کو جو ہے وہ دینے شروع کر دیے، اور ساتھ جھوٹے فضائل بیان کیے کہ یہ پڑھو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ اوپر سے امت کے گناہوں کی نحوست تھی، اللہ کی پکڑ تھی، اللہ نے امت کی بھی مت مار دی۔ کسی کے ذہن میں آج تک نہیں آیا، کسی عالم دین نے منبر رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا یا اس کی سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہر موضوع کے اوپر علماء بولتے ہیں، لیکن یہ موضوع علماء کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ امت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بلکہ قیامت پہ قیامت تو اللہ والو یہ ہے کہ علماء خود ممبر پہ بیٹھ کے وظائف دینا شروع ہو گئے۔ جس ممبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کرنا تھا، وہاں بیٹھ کے بزرگوں کے وظائف جو ہے ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، یہ پڑھو تو یہ ہوگا۔ پھر امت کو اجاڑنے میں اگلا کردار کس نے ادا کیا کہ لوگوں نے، یعنی جو ذمہ دار تھے، جو ہمارے پیشوا ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی دعائیں ہیں، تو ہم امت کو اتنی دعائیں جو ہے لوگوں کو سکھائیں یا لوگوں کو شعور دیں کہ آپ نے یہ 3-4 دعائیں سورج نکلنے کے بعد یا بعد نماز فجر جو پڑھنے والی ہیں وہ آپ پڑھیں گے، بعد نماز مغرب یہ دعائیں پڑھیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حصار کرنا۔ بس اتنا کام جو ہے وہ امت کو بتانا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا یا ان کو ٹھوکر کیا لگی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ نے یہ گرہ ان کے اوپر نہیں کھولی، پھر سب نے مل کے اس امت کو جس بمر میں پھنسایا ہے اب رستہ کہیں مل نہیں رہا۔ اب علماء نے کیا کیا، انہوں نے کارڈ چھپوا دیے۔ ایک تو پیر اعظام ہے نا، یعنی عامل حضرات ہیں، انہوں نے وظائف کے کارڈ بنا دیے۔ تو وہ طبقہ جو وظائف کو نہیں مانتا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ دعاؤں کے کارڈ چھپوا دیے کہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھی، کیوں وہ ظاہریت کے لوگ ہیں، تو روحانیت کے خلاف تو 1000 سال ہونے کو ہیں۔ میرا خیال آپ کی توجہ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، روحانیت کے خلاف تو 1000 سال ہونے کو ہے کہ علم بلند کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اولیاء اللہ کے خلاف علم بلند کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ والو روحانیت کو ہم نے حاصل نہ کیا یا روحانیت کا علم ہم نے سیکھا نہ، تو ہمارے علماء کے پاس صرف ظاہریت کا علم تھا، تو ان کو ٹھوکر پھر کہاں سے لگی کہ اس سورت مبارکہ کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں، اس کا بھی حدیث پاک میں بڑے فضائل آئے ہیں، اس کے بھی حدیث پاک میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے وہی بیان کیے، اور آج سے 15-20 سال پہلے جب لوگوں کے پاس پیسے کی فراوانی ہوئی، پرنٹنگ پریس کا کام آسان ہو گیا، ڈیجیٹل کمپوزنگ شروع ہو گئی، لوگوں نے دھڑا دھڑ پھر وظائف کی کتابیں ایصال ثواب کے نام سے چھاپی اور ایصال ثواب کے نام سے بانٹی۔ پھر کیا ہوا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، میں پرنٹنگ پریس والوں کے پاس گیا کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے فلاں کتاب جو چھپانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سارا مسودہ بنایا ہوا تھا، صرف اتنی جگہ چھوڑی ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنی والدہ کا یا جو مرحوم ہیں ان کا نام صرف آپ جو ہے وہ لکھ لیں، باقی سارا مسودہ تیار ہے۔ پھر جن کو اللہ نے مال دیا ہوا تھا انہوں نے کیا کیا کہ دھڑا دھڑ وہ کتابیں لے کے، کسی نے 500 لی، کسی نے 1000 لی، وہ لوگوں میں بانٹی۔ ادھر منبر پہ وظائف بتائے جا رہے ہیں،
उधर जो मालदार लोग हैं वो अपने बड़ों को या जो अपने जो मरहुमीन हैं उनको बख्शवाने के लिए अब वो वज़ाइफ की किताबें बांट रहे हैं। तो यूं अल्लाह वालों वज़ाइफ जो है मूंगफली की तरह, रेवड़ियों की तरह फिर अवाम के अंदर फैले हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, सब ने मिल के इस उम्मत का बेड़ा गर्क किया है। अकेले ना आमलीन जिम्मेदार हैं, अकेले ना पीर जिम्मेदार हैं, अकेले ना मौलवी जिम्मेदार हैं, नीचे से लेके ऊपर तक हर बंदा इस उम्मत का मुजरम है। हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला जितना वो डाल सकता था। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आप हजरात को बताया कि मैंने लाइब्रेरी की सफाई कराई है और मैंने 2 बंडल इतने बड़े वज़ाइफ की किताबों के, पम्फलेट के, बुकलेट साइज जो किताबें होती हैं छोटी, वो उनका 2 बंडल मैंने निकाले हैं कि मैंने कहा भाई मैं लोगों को रोकता हूं, कोई मेरी लाइब्रेरी में आके बैठे वो कि हज़रत साहब आपने तो खुद इतनी किताबें रखी हुई हैं, फिर दूसरा जब हमने ये पढ़नी नहीं है, किसी को देनी नहीं है, तो इन सबको क्या करो, दबाओ कहीं पे, दरिया बुर्द करो, इनको कहीं डिस्पोज ऑफ करो। अब वो किताबें क्या हैं, आप आए आपने मुझे दे दी, कभी क्लिनिक पे कोई दे गया, कभी मैं कोई बाहर गया हूं तो उसने मुझे दे दी। अब उसमें कुरान लिखा हुआ है तो क्या हम कहें कि हम नहीं लेते, क्या उससे लड़े हम? तो अल्लाह अब मेरे घर में इतनी किताबें इकट्ठी हो गई, ऐसे ही हर घर के अंदर 5-7 किताबें, छोटी बड़ी रसाले वज़ाइफ की किताबें वो आना शुरू हो गई या मौजूद है। तो फिर जब कोई परेशानी आई तो लोगों ने पढ़ा, फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर जो रही सही कसर थी वो सोशल मीडिया ने निकाल दी। और अब उम्मत का यकीन बन गया है कि काम नमाज से नहीं होगा, काम ज़कात देने से नहीं होगा, काम सदका खैरात से नहीं होगा, काम दुआ से नहीं होगा। यानी मुख्तसर ये कि काम जो है वो फ़राइज़ से नहीं होंगे, हमारे काम जो अगर होने हैं तो सिर्फ वज़ाइफ से होने हैं। वो इतना पुख्ता यकीन बन गया है, वो अकेले मेरे चीखने से क्या बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास मदद व नुसरत हमारे साथ है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया जो है वो कलील वक्त के अंदर, शाफिया सोशल मीडिया दुनिया भर में जो है वो पजीराई हासिल कर रहा है। लोगों को बात समझ आ रही है कि शाफी सच्चा रोंदा है। ये कोई बेमकसद शाफिया मीडिया नहीं है, ये जो रोज़ाना बयानात आ रहे हैं ये कोई बेमकसद नहीं है। फिर हम उनको इल्मी दलाइल भी दे रहे हैं, अहले इल्म को, जो अवामुन नास है उनको हम मिसालें दे के समझा रहे हैं, उनको अकली दलाइल भी दे रहे हैं। फिर हम सबूत के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों की दर्द भरी कहानियां हमारे पास आ रही हैं, वो हम सबूत के तौर पे दे रहे हैं। और हमने क्या फिर ऐलान किया है कि आप हफ्ते के अंदर एक ख़ानदान जो शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़ के बना है, समरा है, वो आप लेकर आओ या एक बंदा लेकर आओ। हम आपको 50 ख़ानदान उजड़े हुए हर जुमेरात यानी हर हफ्ते आपको देंगे कि जिनकी कहानियां आप सुन नहीं सकोगे। और अगर अल्लाह उनको कोई अख्तियार दे दे, वो तुम्हारी नस्लों का भी बेड़ा गर्क करके रख दे, नस्लों को भी कत्ल करके रख दे। यानी इस तरह वो अब लोग जो है वो गुस्से से भरे पड़े हैं और उनके अंदर इंतकाम की आग जो है वो लगी हुई है कि इन मौलवियों ने, इन पीरों ने, इन आमलीन ने हमारी नस्लें उजाड़ दी हैं। जहां गए हैं इन्होंने कहा जी ये तवीज़ ले लो, ये पढ़ाई करो और यूं हो जाएगा। किसी ने हमें नहीं बताया कि वजीफ़ा कैसे शुरू करना है, वजीफ़ा कब शुरू करना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका हसार कैसे होता है, इसके साथ सदका खैरात कैसे होती है। कोई शराइत हमें नहीं बताई, सिर्फ हमें कहा गया है पिलाओ, पढ़ो और खुला पढ़ो तो खुले ही मरो। और हम पढ़ के उजड़ गए हैं। और आज हम बात करते हैं तो आगे से हमें क्या कहते हैं, कभी कुरान से भी नुकसान हुए, कभी कुरान से भी नुकसान हुए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये फॉलोअर हैं, तो उनका फीडबैक आया हुआ था तो मैंने सोशल मीडिया वालों से लेके पढ़ा। उन्होंने किसी मौलाना साहब को कहा है कि आप ये वज़ाइफ बता रहे हैं, इससे लोगों को रजत हो रही है, उम्मत हालत गुनाह के अंदर वज़ाइफ कर रही है। पहले उम्मत को आप शऊर दें कि वज़ाइफ के लिए गुनाहों से तौबा करना ज़रूरी है, ये पहली शर्त है। तो जब हालत गुनाह के अंदर वज़ाइफ करेंगे तो ये और उजड़ेंगे। हालत गुनाह में तौबा की जाती है या वज़ाइफ किए जाते हैं? तो जो बातें उन्होंने मेरे से सुनी हुई थी उन्होंने वो आलिम दीन को पहुंचाई। उन्होंने आगे से क्या कहा कि रजत उसको होती है जिसका दिमाग खराब हो जाए। बात समझ आ गई?
اب لوگ ان کے آستانوں پہ جا کے اپنے پیاروں کی لاشیں جب لے کر جائیں گے تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی ان کے ساتھ کیا ہو گیا. بس وقت اور 5-6 مہینے لگنے والا ہے. انشاءاللہ جو امت کو شعور آ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا ہے, تو اللہ والو آج گھر گھر کے اندر الحمدللہ شافی کی آواز پہنچ رہی ہے. کسی کو ہمارے سے اختلاف ہے, وہ بول رہے ہیں کہ ہم غلط ہیں, تو وہ کیا ہے, ایک جو اس کی عادت ہے, اپنی عادت کے مطابق, ایک ہماری قوم کی عادت ہے نا کہ ہم کسی بات کو دلیل سے رد نہیں کرتے. ہماری عادت یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو بس غلط ہے, مجھے پتہ نہیں ہے تو بس غلط ہے. یہ ہمارا معیار ہے. ہماری پاکستانی قوم کا یا ہماری امت کا بھی بالعموم اور بالخصوص پاکستانی قوم کا جو معیار ہے یا عادت ہے وہ کیا ہے, مجھے کیونکہ یہ بات معلوم نہیں ہے لہٰذا یہ کیا ہے, یہ غلط ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو لہٰذا یہ غلط ہے. بھائی یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. ہم نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے, کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ مشاہدہ ہے, تجربہ ہے, تحقیق ہے. یہ 100% غلط بھی ہو سکتی ہے, 50% بھی غلط ہو سکتی ہے, 80% بھی غلط ہو سکتی ہے, اور 100% صحیح بھی ہو سکتی ہے. آپ تحقیق کے مقابلے پہ تحقیق لے کر آؤ گے. کتاب کے مقابلے پہ کتاب ہوتی ہے, تقریر نہیں ہوتی. میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے مقابلے پہ تقریر ہوگی, آپ میری تقریر کا رد کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تحقیق رکھی ہے, آپ اپنی تحقیق لے کر آئیں کہ ایسا نہیں ہوتا, تاکہ اگر ہم غلط ہیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے. اور اگر آپ تحقیق کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ شافی سچا روندہ ہے تو پھر توبہ کر لو. تو ہماری امت کا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے, اور بالخصوص پاکستانیوں کا, کہ کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے بس یہ ٹھیک ہے. اس درجے کے ہم جاہل لوگ ہیں, پہلے درجے کے منافق اور جاہل. اوپر سے ہم کچھ ہیں, اندر سے ہم کچھ ہیں, اور جب بات علمی ہو جانی ہے پھر ہم نے کہنا نمبرداری میری خطرے میں پڑ جائے گی, مجھے پیر کون کہے گا. اب اس اگر بچے نے یا بچی نے ان مولانا صاحب سے سوال کیا ہے تو بجائے اس کے اوپر سوچنے کے, تحقیق کرنے کے, نہیں, جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا رجت ان کو ہوتی ہے. بھائی یہ کوئی جواب بنتا ہے, یہ کوئی جواب بنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ والو یہی میں روتا ہوں کہ جاگتے رہو, جاگتے رہو. ہمیں 25-30 سال پہلے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھنی ہے, کیوں پڑھنی ہے, صرف اس سوال کا جواب دینے والا نہیں تھا. تم تو 25 سال بعد ہمارے آئے ہو, تم تو ہمارے 25 سال بعد آ رہے ہو. تو امت ہر آنے والے دن میں ذوف میں جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, ظاہری علوم کے اندر بھی, اور روحانیت کا علم تو نہ ہونے کے برابر ہے پہلے ہی ہے. اب عالم دین کا معیار دیکھیں کہ وہ جواب, اگر ایک بچے نے سوال ایک بچے نے کر لیا تو اس کو جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا ان کو وظائف سے نقصان ہوتا ہے. تو جن کے گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں ان کے دماغ خراب ہوئے ہوتے. دماغ تو خراب ہوا تیرا اور تیرے بڑوں کا کہ جو اس علم کے ماہر ہی نہیں تھے اور انہوں نے وظائف بانٹنے شروع کر دیے. تمہارا کام تھا امت کو مسائل بتانا, اہل ذکر کا کام تھا امت کو ذکر بتانا. تو جو اہل ذکر ہیں وہ بھی عامل بن گئے, جو پیر تھے وہ بھی عامل بن گئے, تو جو تویز دھاگا کرنے والے تھے وہ بھی پیر بن گئے. یعنی جو پیر تھے انہوں نے پیروں والا کام نہیں کیا, تزکیہ نفس نہیں کیا. اب پیروں نے کیا کیا ہوا ہے, کتابیں چھاپی ہوئی ہیں, لوگوں کو مرید کرتے ہیں, ان کو کتاب دے دیتے ہیں. کوئی سلسلہ ہے, اتنے بڑے وظائف کی کتابیں ان کو دی ہیں, شجرہ پڑھو ساتھ یہ وظیفے کرو, شجرہ پڑھو اور یہ وظیفے کرو. تو اگر میں نے وظائف پڑھ کے اپنے نفس کو خود ہی پاک کرنا ہے تو تینوں کا بس میں پھڑن دیا ماں, تیرے میں کیوں لڑ لگا ہوں, تیرے میں کیوں لڑ لگا ہوں, پھر تیرے سے مجھے کیا نفع ہو رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میاں بیوی کا نکاح ہو جائے
تو میاں بیوی کو کہے کہ میں نے تیرے قریب نہیں آنا، بچہ بھی تو نے پیدا کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہی، تو کبھی ہو جائے گا۔ تو آج اللہ والو پیروں نے اپنے مریدوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مرید کر لیا، بعد میں ان کے ہاتھ میں وظائف کی کتاب دے دی، اور نہ ان کے پاس فیضان ہے نہ ان کے پاس دینے کو کچھ ہے، انہوں نے وظائف کی کتاب دے دی، پڑھدا جا تے مردا جا، پڑھدا جا تے مردا جا۔ بھائی اگر یہی پیری مریدی ہے، صرف اتنی پیری مریدی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے کسی سلسلے میں شامل کر لینا اور بعد میں وظائف کا کتابچہ دے دینا، تو یہ کام تو مزدور بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، اس کام کے لیے پھر کیا معیار رہ گیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ جواب اس موصوف نے کیا دیا ہے کہ رجت اسے ہوتی ہے جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آخری فکرہ میں نے کیا بولا ہے کہ رجت انہیں ہوتی ہے جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں جو لوگوں نے کہا ہے یہ ان کا کہا انہی کی زبانی آپ تک پہنچاتا ہوں، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا ان کا دماغ خراب ہے، یا جنہوں نے ان کو اس نہج پہ پہنچایا ان کا دماغ خراب ہے، یا جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، پبلک ہوگا، پھر جن کی یہ کہانیاں ہیں پھر انشاءاللہ میری جگہ پہ وہ خود جواب دیں گے کہ دماغ کن کا خراب ہے، کہ دماغ کن کا خراب ہے۔ اب آپ سنیے کہ دماغ کن کا خراب ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب السلام علیکم، کل اللہ کریم نے آپ کی زیارت نصیب فرمائی، ماشاءاللہ اتنے شفیق، اتنی شفقت اور مسکراہٹ ایسی کہ پھول بکھیرتی تھی، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ آباد کرے گا۔ یعنی یہ صاحب ہیں کوئی یہاں آئے ہیں تو آنے کے بعد پھر انہوں نے یہ خط جو ہے وہ یہ لکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں فکر امت اور خدمت امت عظیم ترین نظریات ہے آپ کے، امت کرنے والا دن رات خدمت امت میں مصروف عمل ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایسی نسبت ملنا خوش نصیبی اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہی ہے۔ حضرت صاحب میری عمر 40 سال ہے۔ اب یہاں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے، پہلے وہ دعائیہ کلمات تھے۔ اب میری حضرت صاحب عمر 40 سال ہے، اور میں نے فکرہ آخر پہ کیا چھوڑا ہے کہ رجت انہیں ہوتی ہے جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری عمر 40 سال ہے، میں 19 یا 20 سال کا تھا تو مجھے ایک شخص ملا جس نے میری ماں کا نام پوچھا، اور میں اس کے پوچھنے پہ، یعنی ماں کا نام پوچھنے پہ میں خفا ہوا کہ بھائی تو نے کیوں میری ماں کا نام پوچھا ہے۔ اس نے مجھے چائے پلائی اور بتایا کہ میں تمہارے والد کے جاننے والا ہوں۔ بڑے پیار محبت کے ساتھ اس نے بہلا پھسلا کے میری والدہ کا نام پوچھ لیا۔ اس نے والدہ کا نام پوچھ کے اپنے پاس لکھ لیا اور مجھے ایک وظیفہ دیا، اور یہ کہا کہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ قرآن ہے، حالانکہ بات یہ ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ ہم معیار چیک کر رہے ہیں نا، میں نے کہا بات آپ کے پاس چھوڑی تھی کہ رجت اسے ہوتی ہے جن کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، 3 حروف مل کے یہ ایک لفظ یا کلمہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں۔ یہ آپ کو ان کی علمی سطح بھی معلوم ہو گئی۔ تو جب علمی سطح ان کی یہ ہوگی اور یہ لوگ وظائف دیں گے تو وہ وظائف کیا چند چڑھائیں گے، انشاءاللہ آگے کہانی ساری کھلتی جائے گی۔ انہوں نے میری والدہ کا نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے ایک وظیفہ دیا کہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ قرآن ہے، روزانہ 3 یا 7 بار پڑھا کرو۔ میں نے سوچا بندہ تو اچھا ہے، قرآن پڑھنے کو دے رہا ہے، میں کبھی وہ وظیفہ پڑھ لیتا اور کبھی وظیفہ چھوڑ دیتا۔ وظیفہ دیا، کس مقصد کے لیے دیا کوئی اس کے اندر بات نہیں ہے، نہ اس نے مانگا
براہ راست آ کے اس کی ماں کا نام پوچھنا شروع کر دیا، بن مانگے وظیفہ دے دیا۔ اب کوئی شرائط بتائی ہیں؟ کوئی شرائط نہیں بتائی۔ اب آگے پڑھنے والا ہے، اس کی عمر اس وقت ہوگی 18-20 سال، وہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تھوڑا سا گزرا، میرے سسر فوت ہو گئے۔ اب کہانی کھل رہی ہے، اب توجہ رکھیے گا۔ 1 سال کے بعد میرے والد فوت ہو گئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے سسر فوت ہو گئے، پھر چند دن کے بعد میری ساس فوت ہو گئی۔ پھر حالات ایسے بگڑے کہ حضرت صاحب میں بتا نہیں سکتا۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دماغ کس کا خراب ہوا ہے؟ دماغ کس کا خراب ہوا ہے؟ کہتے ہیں رجت انہیں ہوتی ہے جن کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مال اور رزق سب کچھ اجڑنا شروع ہو گیا۔ گھر میں کسی کا نماز اور قرآن میں دل نہیں لگتا تھا۔ گھر پھر میرا ایک قبرستان کی مانند بن گیا۔ میں اس شخص کو مسیحا سمجھتا رہا اور اس کو تلاش کرتا پھرتا رہا کہ یہ مجھے دوبارہ مل جائے اور مجھے اس بھنور سے نکالے۔ اب اللہ والو، یہ عوام کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیے، اس نے قرآن کی بات کی۔ ہمارے پاس ایک لعنتی جادوگر آتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو اللہ الصمد کا ورد دیتا تھا یا اللہ الصمد کا وظیفہ دیتا تھا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا یعنی جتنی بار بتاتا تھا 7 بار 10 بار 11 بار پڑھنے، اور ایک چھٹانگ یعنی 5 روپے کے چاول لے کے، اس وقت 5 روپے کا سکہ نہیں ہوتا تھا تو لوگ 10 روپے کے لیتے، 5 روپے کے چاول لے کے آپ نے بلیوں کو، جانوروں کو ڈال دینے ہیں، پکا کے کچے ڈالنے ہیں تو پرندوں کو ڈال دینے ہیں۔ بس اس عمل کے ساتھ جو ہی جس بندے نے اللہ الصمد کا وہ عمل کیا اور ساتھ اس نے جو ترتیب بتائی ہوئی تھی وہ کیا تھا، وہ ایسے اجڑا ہے۔ اور ان اجڑنے والوں میں ایک خالد صاحب بھی ہیں جن کی ویڈیو آپ حضرات نے درد چینل پہ دیکھی ہوگی، وہ نشان عبرت بن گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ الصمد کا عمل کیا تھا اور میں نے منوایا ان سے جب وہ ہوش میں تھے۔ اب بظاہر کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ الصمد کا عمل، لیکن پیچھے اس نے نظام کیا جوڑا ہوا ہے؟ صرف اس کو پکڑنے کے لیے۔ بے نہیں، اس نے بظاہر دیا ہے اللہ کا نام، اور سارا نظام اس نے کیا کر لیا ہے؟ گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب عوام چاہیے تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ دیا ہے یا اللہ کے کسی اسم پاک کا وظیفہ دیا ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ جب ان کے اوپر حالات آئے، والد صاحب فوت ہو گئے، سسر فوت ہو گئے، ساس فوت ہو گئی، گھر اجڑ گیا، مال و رزق اجڑنا شروع ہو گئے، گھر میں کسی کا نماز اور قرآن میں دل نہیں لگ رہا، گھر ایک قبرستان کی مانند بن گیا۔ میں اس شخص کو مسیحا سمجھتا رہا اور اس کو تلاش کرتا رہا۔ میں اس شخص کے پیچھے حضرت صاحب کئی بار اسلام آباد بھی گیا۔ ہر دفعہ وہ نئی بات کرتا اور نیا قصہ سناتا۔ ہر دفعہ وہ نئی بات کرتا اور نیا قصہ سناتا۔ کبھی مجھے کہتا ہے فلان جگہ چلے جاؤ، کبھی مجھے کہتا ہے کہ بہت سخت جادو ہوا ہے، فلان جگہ جاؤ، وہ آدمی بہت قابل ہے۔ میں اس کے پاس جاتا، کچھ عرصے کے بعد کہتا کہ جس کے پاس تم گئے ہو نا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اب فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ پھر میں اس کے پاس جاتا، پھر کچھ عرصے کے بعد کہتا کہ وہ قابل نہیں ہے، تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ تو آخر میں تھک گیا اور میری جیب میں 1 ٹکا بھی نہ رہا۔ کچھ حالات کی وجہ سے اجڑ گیا، کچھ عاملوں کو پیسے دے دے کے، کیونکہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، تو ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ تباہ کرنا۔ جتنا بٹور سکتے ہو بٹور لو، اس کے بعد بندے کو دھکا دو، جب اس کے جیب میں پیسہ نہیں رہے گا ان کو دھکا دو اور ان کو فارغ کر دو۔ اب کیا کیا کہ اپنے دوستوں کے پاس بھیجتا رہا، پہلے خود بٹورا، پھر انہوں نے بٹورا، بٹورنے کے بعد کہا کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ پھر اس نے بٹورا، کھایا، پھر کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں رہا تو پھر اس نے کہا تو کون تو میں کون، بات ختم ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن عصر کے وقت یوں گرا کہ میری زندگی کی امید ہی ختم ہو گئی، یعنی چوٹ لگ گئی انہیں۔ نماز کے لیے بمشکل مسجد جا پایا، امام مسجد سے مشورہ کیا کہ میرے گھر میں یہ حالات ہیں تو مولانا صاحب میں کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اب آخری صورتیں پڑھیں۔ کیا کریں؟ آخری صورتیں پڑھیں۔ پہلے باہر وظیفے عامل دے رہے ہیں، مسجد میں اب وظیفے مولوی دے رہا ہے۔ تو میں نے یہی بات شروع کی نا کہ ہر بندہ وظائف پہ لگا ہوا ہے،
ہر بندہ ہی وظائف پہ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو ان معاملات کا پتہ نہیں ہے، اس طرح صورتیں نہ پڑھنا، مرتا کیا نہ کرتا، نماز پڑھتا، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اگر کوئی پیسہ آ جاتا تو میں کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس چلا جاتا، جوں میں پیسہ خرچ کرتا گیا، دوا کرتا گیا، میرا مرض بڑھتا گیا، میں کئی پیروں کے پاس گیا۔ ایک دن میں نے امام صاحب سے کہا اچھا اب ایک دن امام صاحب نے پھر کہا کہ اچھا اب میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہ پڑھنا صورتیں، اب وہ بھی تیار ہو گئے کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 6 سے 8 مہینے ایسے گر آزمائے میرے اوپر، خدا کی پناہ۔ اب وہ مسجد کے امام نے بھی اس کو ایکسپیریمنٹل اینیمل سمجھ لیا، تجربہ کرنے کے لیے اس کو ایک مل گیا بندہ، جو مولوی کو آتا جاتا تھا وہ اس کے اوپر پڑھتا رہا، خود بھی مرا ہوگا، ساتھ ایک بندے کو بھی برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 6 سے 8 مہینے ایسے گر آزمائے کہ خدا کی پناہ، کہتا کہ فلاں، مجھے کہتا کہ یہ سب کچھ فلاں عورت کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ فلاں عورت کر رہی ہے۔ ایک دن کہا کہ اب کسی اور کے پاس چلے جاؤ، وہ نہیں بچے گی۔ میں نے کہا کہ اب میں کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خاتون فوت ہو گئی۔ پھر مجھے کسی اور کے پاس بھیج دیا۔ پھر میں اس کے پاس اتنا ذلیل ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ساری کہانی ان کی یہ چل رہی ہے کہ میں کن عاملین کے پاس علاج کے لیے جو ہے وہ جاتا رہا۔ ایسے طوفان کہ پھر میں دن رات بھاگا، دن کو بھاگا، رات کو بھاگا، کہ زندگی عذاب بن کر آ گئی۔ گھر دوزخ بن گیا۔ گھر کا ایک فرد گرتا، اس کو اٹھاتا تو دوسرا گر پڑتا۔ سب کے پاس گیا، ایک تعلق دار رشتہ دار سے معافی طلب کی اور مطالبہ کرنے پر بھی وہ مکر گیا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عاملین کے پاس بھی ذلیل و خوار ہوا۔ جب عاملین نے کہا کہ تمہارے اوپر فلاں رشتہ دار کرتی ہے، فلاں عورت کرتی ہے، پھر میں جا کے ان کے قدموں میں بھی پڑ گیا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، لیکن انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ کوئی 6 سے 8 ماہ قبل صبح کی نماز میں بہت رویا۔ جب بستر پر آیا تو ایسے ہی میں نے یوٹیوب کھولا اور ایک ویڈیو دیکھی، نام تھا ڈاکٹر حامد شافی۔ ایڈریس دیکھا، وہاں پہنچا، اتنا رویا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت صاحب کے خادم سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے خضری عمل، درود پاک، استغفار کی اجازت دی، کچھ ہدایات دی اور میں گھر واپس آ گیا۔ یعنی میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ انہوں نے جو ہی یوٹیوب پہ ہمارے بیانات سنے تو انہوں نے آ دیکھی نہ تا دیکھی، انہوں نے بس وہ یوٹیوب چینل سے پتہ نکالا اور یہ ملتان پہنچ گئے یہاں پہ۔ اب میں ملتان میں جمعرات کے علاوہ ہوتا نہیں، انہوں نے پھر ظاہر وہ خادم عبدالسمد خان ہے، وہ خان نے پھر ان کو جو ہے وہ ڈیل کیا، پھر میرے سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح کوئی آیا ہو ان کے لیے، یہ ان کا مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ ان کو یہ کہو کہ یہ پڑھیں، اللہ سونا خیر فرمائے گا۔ پھر معمول کے مطابق 3 ہفتے 4 ہفتے کے بعد، فوراً آنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 سے 4 ہفتے کے بعد جب دوبارہ آئیں تو پھر میرے سے ملے، انشاءاللہ جو آگے ہوگا ہم چلائیں گے۔ یہ پیچھے اس کی یہ کہانی ہے۔ حضرت صاحب کے خادم سے ملاقات ہوئی، خضری عمل، درود پاک اور استغفار کی اجازت ملی، کچھ ہدایات ملی، میں گھر واپس آ گیا۔ مگر جو ہی میں نے یہ وظائف کیے وہ طوفان پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ بچوں کو لے کر گھر سے بھاگا، نہ کوئی راہ نہ کوئی منزل، ایک طوفان تھا، طوفان نہیں حضرت صاحب، سونامی تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ نماز نہ دین نہ دنیا، بس رونا ہی رونا تھا۔ کچھ ہوش سنبھلا تو پھر میں نے دوبارہ خضری عمل، درود پاک اور استغفار شروع کیا۔ اس کے بعد میری تکلیف میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوئی۔ یعنی یہاں سے جو ہی وہ وظائف لے کر گئے، وہ سارا جو شیطانیت کا نظام تھا وہ بھڑک اٹھا، اور یہ بندہ کیا ہے، ڈر گیا، اس نے پڑھا نہیں ہے۔ تو پھر الحمدللہ جب بھاگ کے تھک گیا تو پھر اللہ نے توفیق دی کہ پڑھ کے تو دیکھ۔ تو جب پڑھا تو اللہ پاک نے پھر آسانی والا معاملہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ چند دن پہلے خانقاہ سے میسج آیا کہ آپ خانقاہ پہنچے۔ میں خانقاہ پہنچا، مرشد کریم کی زیارت نصیب ہوئی، دعا ملی، اور میں اب اتنا مطمئن ہوں کہ الحمدللہ ان اعمال سے
میرا جو نقصان ہونا تھا، جو میرے سال ضائع ہو گئے ہیں وہ تو اب نہیں لوٹ سکتے، لیکن اب میں مزید برباد ہونے سے بچ گیا ہوں، میں مزید برباد ہونے سے بچ گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک مرشد کریم کے صدقے میری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ مال لگتا ہے، وقت لگتا ہے، دن رات لگتا ہے، مگر نفع نہیں ہو رہا تھا، اور الحمدللہ اب مجھے چند دنوں کے اندر خضری عمل، درود پاک اور استغفار کے عمل سے کافی افاقہ ہو چکا ہے۔ تھوڑا بولو، اصل میں وہ تمام حضرات جن کی کہانی اس شخص کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے راگیر، وہ انہیں ملا، وہ کیا تھا؟ جادوگر تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، تو اس نے ان کو برباد کرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے ایک عمل جو ہے ان کو دے دیا۔ بظاہر وہ قرآن کا لفظ ہوگا یا کوئی اللہ پاک کا نام ہوگا، وہ دے دیا، پیچھے اس کا شیطانیت کا نظام تھا۔ جب انہوں نے ان کو کڑکی میں لے لیا، پھر کیا ہوا کہ گھر میں موتوں کی قطار لگ گئی، گھر کے افراد مرنا شروع ہو گئے پے در پے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مال و متاع جو ہے وہ بھی اجڑنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ کیونکہ عامل نے اس کو مسخر کر لیا تھا، یہ بھاگ بھاگ کے اس عامل کے پاس جا رہا ہے، بھاگ بھاگ کے عامل کے پاس جا رہا ہے، یہ عقل کام نہیں کر رہی، جو جیب میں کچھ تھا وہ بھی اجڑ گیا۔ اس کے بعد مسجد کے امام مل گئے، پھر رنگ برنگے عاملین مل گئے، اور ساری کہانی ختم ہو گئی، سب کچھ اجڑ گیا، کیونکہ وظائف ساتھ کیے، غلط تعویذات جلائے، لٹکائے، پلائے، ان کے نقصانات بھی تھے، کچھ ساتھ جادو بھی تھا۔ اس کی وجہ سے وہ کیا تھا، وہ ہر وقت ان کے اوپر ایک کیفیت تھی کہ میرے ساتھ ایک طوفان ہے۔ پھر جب ان کو سوشل میڈیا ہمارا ملا، یعنی تلاش چینل ملا، انہوں نے وہاں سے بیانات سنے، وہ فوراً جو ہے وہ پہنچ گئے یہاں پہ ہم نے پھر ان کو کیا دیا کہ آپ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور درود پاک کی کثرت کریں، اور ساتھ استغفار کریں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے میں ڈر گیا، میں نے نہیں پڑھا، حالات اور خراب ہو گئے، لیکن جب میں نے ہمت کر کے پڑھا تو پھر میرے حالات قابو میں آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ یہ آخر پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو اجڑنا تھا سب کچھ وہ تو اجڑ گیا، جو مرنے والے ہیں وہ تو مر گئے، وہ تو واپس اب نہیں آ سکتے، لیکن مزید میں برباد ہونے سے بچ گیا ہوں۔ اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے میرے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ بولو، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دماغ کس کا خراب ہے؟ دماغ کس کا خراب ہے؟ اس بندے کو اب اجاڑنے والا کون ہے؟ اس کے خاندان کو برباد کرنے والا کون ہے؟ تو تالی اللہ والو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہم لالچی تھے، اور جو عاملین ہیں، پیر ہیں، وہ ٹھگ تھے، بس پھر انہوں نے ہمیں اچک لیا۔ ہم اپنے لالچ اور ہرس کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہے، تو انہوں نے ہماری اس کمزوری سے ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے وظیفوں کے نام پہ جو ہے وہ ہمیں نچوڑا ہے، اور نچوڑنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب مزید اس میں مال نہیں نکلتا، رس نہیں ہے، پھر انہوں نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت صاحب، میری والدہ نے 5 صورتہ اور یا کہارو کا عمل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ میں نے جب بات شروع کی تو میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ کل تک 5 صورتہ پڑھنے والے، وظیفے پڑھنے والے بڑے معزز تھے، تو اب جوں امت کو شعور آ جا رہا ہے، امت کو معلوم ہو رہا ہے، نوجوان نسل کو بالخصوص، کہ معزز صرف وہی ہے جو حضور کا غلام ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی معزز ہے۔ یہ وظیفے کرنے والے یا تو دنیا بنانے، یہ دنیا کے کتے ہیں، تو یا جادوگر ہیں۔ یہ دو ہی کام ہیں، یا تو یہ جادوگر ہیں یا یہ دنیا کے کتے ہیں، یہ دنیا کی ہوس میں پاگل ہوئے ہیں اور الٹے سیدھے وظائف کر رہے ہیں، خود کو بھی اجاڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوگا، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، وہ رزق حلال کمائے گا، خود بھی خوش رہے گا، دوسروں کو بھی خوش رہنے کا موقع دے گا۔ یہ غلامی رسول والی سادہ اور سیدھی زندگی ہے۔
تو جو ہر وقت صبح یہ پڑھنا ہے، شام کو یہ پڑھنا ہے، جب بات کروں قرآن کی تلاوت کی تو موت آ جاتی ہے، جب بات کروں با جماعت نماز کی تو موت آ جاتی ہے، جب بات کروں عورتوں سے پردہ کرنے کی تو موت آ جاتی ہے، جب بات کروں وظائف کرنے والوں کی کہ بھئی اپنا ظاہر سنت کے مطابق بناؤ تو کیا ہو جاتا ہے؟ موت آ جاتی ہے۔ وظائف پڑھنے کے لیے وقت بھی ہے، وظائف پڑھنے کے لیے مال بھی ہے، اور پیروں کو دینے کے لیے ہدیہ بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ جو وظائف کر رہے ہیں یہ محض اپنی دنیا بنانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو سادہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ محض اللہ اس کے رسول کو راضی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اللہ فرماتا ہے تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جا سکے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہوتی ہے، تو جس پہ رحمت ہو جاتی ہے اس کی پھر پانچوں کی سر کڑائی میں ہوتا ہے، اس کو پھر تتی ہوا نہیں لگتی۔ تو جو دنیا کا کتا بن کے لگتا ہے، وظیفہ پڑھا تو وہ بھی دنیا کے لیے، قرآن پڑھا تو وہ بھی دنیا کے لیے، نماز پڑھی تو وہ بھی دنیا کے لیے، تو اللہ بولو دنیا تو اتنی ملنی جتنی اللہ نے مقدر کر دی ہے، اتنی ہی ملنی ہے جتنی مقدر کر دی ہے۔ ہاں اضافی یہ ہے کہ تجھے رجت ضرور ملے گی، اور وہ مل گئی ہے، وہ مل گئی ہے۔ میری والدہ نے 5 سورتہ اور یا کہارو کا عمل کیا۔ حضرت صاحب ہمارا گھر ہماری ہوش میں ہمارے سامنے ہی اجڑ گیا۔ اب اللہ والو یہ تو الحمدللہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے، فیضان قادریہ شافیہ ہے، جس سے نوجوان نسل کو لوگوں کو شعور آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ورنہ اللہ والو آج سے 11 مہینے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ گھر میں 5 سورتہ پڑھا تو گھر اجڑ گیا، گھر میں یا کہارو پڑھا تو گھر اجڑ گیا؟ وہ تو اب امت کو سمجھ آئی ہے کہ جب شافی چیخا ہے کہ بھائی وضو کی شرائط ہیں تو یا کہارو کی کوئی شرائط نہیں ہے، نماز کی شرائط، حج کی شرائط، زکوٰۃ کی شرائط، عشر کی شرائط، یہاں تک کہ جہاد کرنا اس کی بھی شرائط، پھر اگر آپ نے نکاح کرنا بیٹے بیٹی کا تو اس کی بھی شرائط، اس کی بھی شرائط، ہر کام کی شرائط ہیں۔ تو وظائف کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ جب ہم نے شرائط کو توڑا یا شرائط کا علم حاصل نہ کیا یا ان لوگوں سے وظائف لے کے پڑھنا شروع کر دیے جو اس فن کے ماہر ہی نہیں تھے، اس رستے کے مسافر ہی نہیں تھے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت صاحب میری ماں نے 5 سورتہ پڑھا اور یا کہارو کا عمل کیا، اور میری ہوش میں ہی میرا گھر اجڑ گیا۔ یعنی جب بچی ہوش سنبھال رہی ہوگی تو اس نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا سارا گھر جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ میرے ابو فوت ہو گئے، میری بہنیں مر گئی، میرا بھائی فوت ہو گیا۔ جس جگہ یا قابضو پڑھا جائے گا، اللہ والو ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک خط پڑھ کے سنایا، اس میں خاتون کیا ہے کہہ رہی ہمارے گھر میں ایک بابا جی آئے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ 900 مرتبہ روزانہ یا قابضو پڑھا کرو۔ میں کہا بی بی کم چوک کے رکھ، کم چوک کے رکھ، روز روز مرنے سے بہتر نہیں ہے ایک دن ہی بندہ مر جائے، تو کم چوک کے رکھ، بلکہ ساتھ یا کہارو کی بھی 4 تسمیہ کیا کر، تاکہ تیری نسل ہی بالکل ختم ہو جائے، کام ہی ختم ہو جائے۔ اللہ بولو جہاں یا قابضو، جہاں یا قابضو، حصار کیے بغیر، ساتھ کا خیال رکھے بغیر، کسی کی اجازت اور سرپرستی کے بغیر پڑھا جائے گا، اللہ بولو یا قابضو اللہ کا ایسا جلال والا نام ہے۔ کبھی پڑھنے سے پہلے سوچو، جب تمہیں نام اللہ کا دینے والے یا وظیفہ دینے والے انے ہیں، جاہل ہیں، وہ کم از کم تم پڑھے لکھے ہو، تم سوچو کہ یا قابضو کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ یا قابضو کا معنی کیا ہے؟ واپس لینے والا، قبض کرنے والا، چھین لینے والا، قبضہ کرنے والا۔ تو جو اللہ نے دیا ہے جب تم یا قابضو کا ذکر کرو گے اللہ سب کچھ سلب کر لے گا۔ اور یا قابضو کا ذکر اللہ والو ایسا ہے جس جگہ پہ یا قابضو کا بیٹھ کے ذکر کیا جائے، زیر زمین اگر پانی بھی ہوگا پانی بھی نیچے چلا جائے گا، پانی بھی نیچے چلا جائے گا۔ اور انہوں نے یا قابضو کس لیے پڑھا؟ دشمنوں کو مارنے کے لیے۔ میرے جو شوہر ہے اس کے فلاں عورت کے ساتھ تعلقات ہیں، تو اس بابے نے کہا کہ یا قابضو پڑھا کر تیرے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ظاہری بات جب تو ہی نہیں رہے گی تو تعلق کہاں رہ جانا ہے۔ دوسرے کو مارنے چلے،
پھر اس عورت نے اقرار کیا کہ ہمارے گھر ٹوٹیوں میں پانی نہیں آتا، اگر پانی آتا ہے تو پیلا پانی آتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا شروع میں کہ 2-3 ہفتے اور پڑھ، اور ساتھ یا ممیتو بھی پڑھ یا قہارو یا جبارو بھی پڑھ، تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے، قصہ ہی تمام ہو جائے۔ اللہ کے نام کو ان لوگوں نے مذاق سمجھ لیا، انہوں نے مذاق سمجھ لیا کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ یہ عبادت ہی ہے۔ بھائی عبادت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، بس یہ اعمال جو ہیں ان کی اپنی شرائط ہیں، جب وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو یہ اعمال نفع کی بجائے اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ میری والدہ نے 5 صورتہ اور یا قہارو کا عمل کیا۔ میرا گھر یعنی ہمارا گھر میری ہوش سے پہلے اجڑ گیا، یعنی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ ہوش میں اجڑ گیا، وہ کہہ رہی میری ہوش ابھی میری نہیں تھی تو میرا گھر اجڑ گیا۔ ابو فوت ہو گئے، بہن فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، سب فوت ہو گئے۔ ہم 3 بہنیں دکھی ہیں۔ آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ رجت کیا تھی، وہ رجت کیا ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میری امی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ مجھے بتاؤ اللہ والے، میں اس خاندان کو کس کے در پہ لے کے جاؤں، کس کے در پہ لے کر جاؤں؟ اب وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ رجت اسے ہوتی ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ جب انہوں نے وظائف کیے، کیا ان کا ذہنی توازن خراب تھا؟ تیرے وظائف نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف نے، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اس خاندان کو اجاڑ دیا۔ وہ بچی کہتی ہے ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالی تھی تو ہمارا گھر اجڑ گیا، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، اب ہم صرف 3 بہنیں باقی رہ گئی ہیں اور انتہائی دکھی ہیں۔ کسی نے آج تک ہمیں رجت کا نہیں بتایا۔ میری ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ ہم حضرت صاحب بے آسرا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو سکھی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سسرالی معاملات درست نہیں ہیں، اللہ کے واسطے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ ہم اللہ سے اٹھتے بیٹھتے اب توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد کوئی وظیفہ نہیں کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سچے دل سے توبہ کی ہے۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے میں نے بھی بہت وظائف کیے اور انہوں نے بھی جو رہی صحیح کسر تھی سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ ہماری امی بالکل ہوش کھو چکی ہیں، ہم ان سے توبہ کیسے کروائیں؟ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ کیا ہم اپنی والدہ کی طرف سے توبہ کر سکتے ہیں؟ میری والدہ اب ہوش میں نہیں ہیں۔ اب اللہ والو مجھے بتاؤ کہ ان کو کہاں لے کے جاؤں، ان کو کہاں لے کے جاؤں؟ اب اللہ والے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اللہ رب العزت درگزر فرمائے۔ آپ کا جو قصہ ہے یا آپ کی کہانی ہے اس سے کوئی عبرت حاصل کر لے۔ والدہ اب ہوش میں نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر شریعت اب نافذ العمل نہیں ہے۔ ان سے توبہ کروانی یا ان کی توبہ کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان کی طرف سے بھی آپ توبہ کریں اور اپنے اعمال کی بھی آپ توبہ کریں۔ دن رات آپ درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور جو 5 اعمال میں بتاتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد حصار خضری عمل کا، دن رات درود پاک، ایک تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش، اس نظام سے آپ نے باہر نہیں نکلنا اور کوئی وظیفہ آپ نے نہیں کرنا۔ تینوں بہنیں مل کے حلقہ بنا کے محفل سجا کے مجلس بنا کے درود پاک پڑھیں۔ جب آپ تینوں مل کے درود پاک پڑھو گے اس کا کرم اور ہوتا ہے، جب انفرادی بیٹھ کے درود پاک پڑھو گے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اللہ والو یہ جو 3-4 خط تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ اجڑے ہوئے ہیں ان کی کہانیاں، انسان اگر دل رکھتا ہے یا انسان کے اندر اگر انسانیت ہے تو پڑھ کے سننے کے بعد انسان کو رات نیند نہیں آتی، اگر ذرا سے بھی انسانیت ہو۔ یہ جو اس کے بعد اگلے جو خط ہیں جو فریش رات کو انہوں نے مجھے دیے ہیں وہ آپ حضرات سن لیں تاکہ آپ کو ساری بات، ساری کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ 2 کہانیاں یا 2 برباد ہوئے ہوئے خاندانوں کی تو سن لی نا آپ نے کہانیاں، تو 2-3 اور سن لیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری عمر 55 سال ہو گئی ہے۔
بچپن سے یہ معاملات ننہال کی طرف سے میری والدہ کے ساتھ تھے۔ اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ یہ میں نے پڑھا ہوا ہے۔ ہماری آج سے 3 دن پہلے یا غالباً 2 دن پہلے ایک ویڈیو یا میرا بیان جو ہے درد چینل کے اوپر پبلک ہوا، جس میں میں نے اس راز کو کھولا کہ شیاطین یا جنات عورتوں سے زنا کیسے کرتے ہیں، اور عورتوں یا مردوں یا بچوں کے ساتھ جو یہ تشدد کرتے ہیں، رات کو سوئے تو بن چوٹ کے ان کے بدن کے اوپر نشان کیسے پڑتے ہیں۔ تو یہ والا اس کا تھمبنیل ہے۔ یہ بیان انہوں نے سنا ہے، تو اس بیان کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے، اب آپ سنیے گا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری عمر 55 سال ہو گئی ہے۔ بچپن سے یہ معاملات، یعنی جنات جو زنا کرتے تھے، یہ معاملات بچپن سے تھے، اور وہ کہہ رہی ہیں یہ معاملات میرے ننہال کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ معاملات ان کی والدہ کے ساتھ بھی تھے۔ اب یہ عورت کتنے سال کی ہے، ذرا جاگ رہی ہیں اگر تو بتائیں؟ 55 سال کی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ سارے معاملات مجھے ماں سے ملے ہیں۔ تو ماں کے ساتھ یہ معاملات فرق 30 سال کے تھے، 35 سال کے تھے، یہ 40 سال کے تھے۔ 40 سال وہ ہو گئے، 55 سال یہ ہو گئے، اللہ والو 1 صدی ہو گئی ہے، رستہ نہیں ملا۔ اس لیے روتا ہوں کہ قیامت تک کا وقت آپ کو دیا ہوا میں نے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب دھمکیاں لگاتے ہیں یا حضرت صاحب کو تکبر اپنا ظاہر کرتے ہیں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خط آپ کے سامنے 2 دن پہلے یہ بیان جو ہے وہ پبلک ہوا ہے، اپلوڈ ہوا ہے درد چینل کے اوپر۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میری عمر 55 سال، اور آگے کیا ہے، میں یہ سب کچھ کہاں سے لے کر آئی ہوں؟ اپنے گھر سے۔ تو ان کی ماں کے ساتھ جوانی سے فرض کرو ہو رہا ہے، یہ بچپن سے ہو رہا ہے۔ تو ماں 60 سال کی تھی یا 70 سال کے ہو کے فوت ہوئی ہے، اس میں سے 15 20 سال 25 سال جوانی کے نکال دو، چلو جی وہاں سے شروع ہوا ہوگا، وہ اور 55 یہ جمع کریں 1 صدی ہو گئی۔ تو 1 صدی میں انہیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ یہ ہے کیا، اور آگے پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ جنات بدفعلی یا زنا کر رہے تھے، آپ خود سوچیں وہ کہاں نہیں گئے ہوں گے، کہاں کہاں وہ علاج کے لیے یا کس در پہ انہوں نے کس در پہ جا کے انہوں نے جھڑکیں نہیں کھائی ہوں گی، ٹھوکریں نہیں کھائی ہوں گی، یا اپنا مال برباد نہیں کیا ہوگا۔ تو آپ انہیں کی زبانی سنیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری عمر 55 سال ہو گئی ہے۔ بچپن سے یہ معاملہ ننہال کی طرف سے میری والدہ کے ساتھ تھے۔ آج آپ کی ویڈیو جنات کا عورتوں کے ساتھ زنا کرنا دیکھی، 13 سال سے بھاگ دوڑ کر رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ زندگی میں سب کچھ برباد ہو گیا، اپنے بچے بھی سب بیگانے ہو گئے۔ میری بچی سسرال میں اذیت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب اللہ والو میں نے کیا اعلان کیا ہے کہ جب تو رجت میں پھنس گیا تو تیری 7 نسلیں ایسے۔ شروع میں مجھے یہ باتیں کرنی بڑی مشکل تھی اور آپ کو پہچانی بڑی مشکل تھی، کیونکہ دعوے لگتے ہیں نا، کہ دعوے لگتے ہیں۔ اب اللہ والو یہ صرف 3.25 سطریں ہیں، 3.25 لائنیں ہیں، 3.25 لائنیں الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اور حضور کی امت کی بارگاہ میں بھی مجھے سرخرو کر رہی ہیں۔ ماں کا علاج نہیں ہوا، آگے یہ 55 سال کی خاتون یعنی اس کی بیٹی ہوگی، علاج نہیں ہوا۔ پہلی جو عورت ہے اس کی یہ نواسی ہو گئی، وہ اپنے سسرال میں اذیت میں ہے، ذلیل ہو رہی ہے۔ نسلیں کتنی ہو گئی؟ 3۔ تو میں نے کتنی کہی ہوئی ہیں؟ 7۔ اگر ان کو آج بھی شافی نہ ملتا، سرا نہ ملتا، تو اگلی 4 بھی ہو جانی تھی۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ رجت میں پھنس گئے تو تمہاری 7-8 نسلیں 300-350 سال تو معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ اللہ نکال دے، وہ رات کو نکال دے، ابھی نکال دے، 1 پل بعد نکال دے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اصول کی بات کر رہے ہیں، وہ اصول کی بات ہے۔ حضرت صاحب میرا بیٹا میرے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، 27 سال کا ہے، مجھ سے باغی ہو گیا ہے، ہر غلط انسان کو صحیح سمجھتا ہے اور مجھے اور اپنی بہن کو غلط سمجھتا ہے۔ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، تنہا رہ گئی ہوں۔ میں ذرا روک کے بتاؤں، میں نے رجت کی 4 علامات بتائی ہیں تھوڑے دن پہلے بیان میں، شاید اسی بیان میں ہی بتائی ہیں۔ پھر ایک بیان ابھی آئے گا انشاءاللہ آج کل میں کہ خواب بے معنی نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ جب اللہ والو رجت ہوگی تو 4 علامات آئیں گی بڑی، باقی تو سینکڑوں ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، وہ عوام کی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ 4 جن سے آپ کو فوراً یوں پتا چلے گا۔ سب سے پہلی علامت رزق کی تنگی،
ان بیانات میں نے لفظ استعمال کیے یا فکرے بولے ہیں کہ کتا بلی بھی کھائے گا، تجھے عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نہیں ملے گی۔ رجت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ رزق کی تنگی، اتنی تنگی کہ 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ۔ دوسری علامت گھر میں لڑائی جھگڑے۔ تیسری علامت لا علاج بیماریاں۔ چوتھی علامت ککھوں ہولے ہو جاؤ گے۔ خارش والے کتے کا بھی کوئی تعلق ہوتا ہے کتوں کے ساتھ، یا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے کتوں کے درمیان میں، تیری وہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ 4 باتیں میں نے کہی ہیں نا بار بار، رزق کی تنگی، لا علاج بیماریاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، اور ذلت۔ اب آپ یہ 4 باتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میری عمر 55 سال ہو گئی ہے۔ بچپن سے یہ معاملہ ننہال کی طرف سے میری والدہ کے ساتھ تھے۔ آج آپ کی ویڈیو جنات کا عورتوں کے ساتھ زنا کرنا دیکھی۔ 13 سال سے میں بھاگ دوڑ کر رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ زندگی میں سب کچھ برباد ہو گیا۔ پہلی علامت پوری ہو گئی، اپنے بچے سب بیگانے ہو گئے۔ دوسری علامت بھی پوری ہوگی کہ گھر میں کیا ہوں گے؟ لڑائی جھگڑے۔ سب کچھ برباد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مالی تنگ دستی آ گئی۔ دوسری علامت میں نے کیا بتائی ہے؟ کہ گھر میں لڑائی جھگڑے۔ 2 پوری ہو گئی۔ میری بچی سسرال میں اذیت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ 3 علامتیں پوری ہو گئی۔ آگے آج ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، 27 سال کا ہے، مجھ سے باغی ہو گیا ہے، ہر غلط انسان کو صحیح سمجھتا ہے، اور مجھے اور اپنی بہنوں کو غلط سمجھتا ہے۔ حضرت صاحب میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، کوئی ہمارا بنتا نہیں ہے۔ علاج کروا کے اب میں تھک گئی ہوں، اس حد تک میری صحت خراب ہو گئی ہے، بیماری بھی آ گئی۔ 4 باتیں پوری ہو گئیں، باقی جو آگے وہ بتائیں گی وہ آپ کو پروفٹ ہے۔ بنیادی تو 4 ہی تھی نا، اگوں تھوڑے نصیب نے، اگوں کچھ اور مل جاوے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سب بہن بھائی اس شیطانی چکر کا شکار ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی مل کر بیٹھ نہیں سکتے۔ میرا بیٹا خود سے بڑی عمر 40 سال کی عمر ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، اس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بچے کی عمر ہے 27 سال، تو نیٹ کے اوپر اس نے کسی کے ساتھ دوستی لگا لی ہے۔ اس عورت کی عمر ہے 40 سال، اب یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا کہ میں نے شادی وہاں کرنی ہے۔ اولاد نافرمان، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، مالی تنگ دستی، بیماریاں اور ککھوں ہولے۔ تو پھر شافی یاد آئے گا، پھر آپ کہو گے نہیں شافی تو سچا روندا سی، تجھے ہمارے سے کوئی سروکار نہیں تھا، نہ تو ہمیں جانتا تھا، تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہمیں جھنجھوڑتا تھا، اور ہمیں برا لگتا تھا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یا کہارو پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے، یا پنسورتا پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، جب شرائط پوری نہیں ہوں گی تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب اس وقت میرے حالات یہ ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے سوائے اپنی جان کے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ یہی میں نے بات آخری کہی نا کہ ککھوں ہولے۔ حضرت صاحب میں مستقل آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم، یعنی جن کے پیٹ میں ہر وقت درد ہوتا رہتا ہے، موشن آتے رہتے ہیں، میوکس آتا ہے، بلڈ آتا ہے، خون آتا ہے، یعنی جو معدے کی بیماریوں میں ہر وقت مبتلا رہے اور اس کی کوئی تشخیص نہ ہو، اس کو کہتے ہیں آئی بی سنڈروم یا آئی بی ایس کی مریض ہیں۔ جس طرح وہ تنویر صاحب کی گھر والی ہیں، وہ یہ بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ لا علاج بیماری ہے۔ سنڈروم کا مطلب ہی ہوتا ہے لا علاج بیماری، یعنی جس بیماری کی وجہ ہی معلوم نہیں ہے۔ تو جب وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی تو اس کا علاج دریافت کیسے ہوگا یا علاج کیسے ہوگا؟ حضرت صاحب میں آئی بی ایس اور سروائکل، یعنی یہ جو مورے ہیں، ان کی وہ مریضہ بن گئی ہوئی ہیں۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، اچھی تربیت میرے ماں باپ نے کی ہے، اچھے ہنر مجھے سکھائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میرے کچھ کام نہ آیا، سب کچھ اجڑ گیا۔ اب یہ شیاطین نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے دیتے ہیں۔ میں وظائف بھی صرف موبائل پر سن سکتی ہوں، یعنی رقیہ صرف موبائل پر سن سکتی ہوں۔ آپ حضرت صاحب صرف ہمیں یہ بتا دیں کیا ہمارا علاج ہو سکتا ہے؟ کم از کم میرے بچے ہی اس عذاب سے نکل جائیں
اور یہ شیطانی کھیل ختم ہو جائے۔ میری زندگی تو میری ماں کی طرح برباد ہو چکی ہے، میرے والدین اب حیات نہیں ہیں، میرا بھائی میرے ساتھ دینے کے لائق ہیں لیکن ساتھ نہیں دیتے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب میرے بھائی صاحب حیثیت ہیں، وہ ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں نے کیا سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں بنتا۔ ہمارا سارا نظام الٹ پلٹ ہو گیا ہے، ہم صحیح ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، رشتہ دار، پڑوسی اور اب اولاد بھی ہماری نہیں رہی۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ان شیطانی چیزوں سے نجات مل جائے؟ حضرت صاحب میں تھک گئی ہوں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کے در سے مایوس نہیں ہوں۔ بہت اچھی بات ہے میری بہن، اللہ کے سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو 5 اعمال میں نے بتائے ہیں، 3-4 دفعہ آج بھی بتا چکا ہوں کہ خضری عمل، آرزو چینل پہ یہ بیان اپلوڈ ہے، وہ وہاں سے آپ سنیں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل، آپ نے اپنا کڑا مضبوط کرنا ہے، اپنی آل اولاد کا، کاروبار کا، گھر بار کا، جو اللہ نے دیا ہوا ہے ان سب کا تصور کر کے اپنا کڑا، اپنا حصار مضبوط کریں۔ جب تک آپ کا حصار مضبوط نہیں ہوگا آپ اس مصیبت سے قیامت تک نہیں نکل سکتے۔ اپنا حصار مضبوط کریں ہر نماز کے بعد، اور دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں اور ایک تسبیح کم از کم استغفار کی کریں۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، آپ عورت ہیں کیونکہ کماتی نہیں ہیں، اور آپ کے لیے دوسری شرط ہو جائے گی کہ آپ غیبت سے بچیں۔ اگر مرد ہیں تو رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ جو اللہ نے دیا ہوا ہے تھوڑا بہت اس کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیتے رہیں، اللہ انشاءاللہ کرم جو ہے وہ فرماتا رہے گا۔ جی اگلا اور آخری ہے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ رب العزت آپ کو زندگی عطا فرمائے، آپ پر اللہ کی اتنی رحمت ہو کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہو، اور جو بھی دکھیا آپ کے در پہ آئے وہ خالی نہ جائے، اس کی جھولی بھر جائے، آمین۔ پیر صاحب میں 40 سال سے اس مصیبت میں پھنسی ہوں، میں 40 سال سے اس مصیبت میں پھنسی ہوں۔ اوپر والی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ میں 55 سال سے پھنسی ہوں، تو پہلے میری ماں تھی۔ یہ خاتون کہہ رہی ہے میں 40 سال سے پھنسی ہوں۔ میرے گھر میں اچانک ایک دن دوپہر کو خون کے چھینٹے آئے۔ میرے خاوند کی ایک دکان تھی، وہاں پہ خون کے چھینٹے پڑے۔ بس پیر صاحب پھر آہستہ آہستہ ہم ایک ایک روٹی کے محتاج ہوتے گئے، ایک ایک روٹی کے محتاج ہوتے۔ پھر اچانک اگست کے آخر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے اپنا حصار کرنا شروع کیا۔ میری بیٹی کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اسے رسولی ہے، اس کا آپریشن کرواؤ۔ آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپریشن نہیں کروانا، سورۃ طارق والا عمل کریں پلیٹوں پہ لکھ کر۔ تو میں نے پلیٹوں والا عمل کیا، اللہ پاک نے حضرت صاحب اتنا کرم کیا ہے کہ میری بیٹی کو آرام آ گیا ہے، اور ڈاکٹروں سے آپریشن کروانے سے ہم بچ گئے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پیر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے، اس سے مجھے کچھ روشنی نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ ہم 40 سال سے ایک ہی ڈگر پر چل رہے تھے، کوئی ہمیں رستہ نہیں ملتا تھا، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں تھا۔ تو میری بہن، ہم نے تو 40 سال کی بات ہی نہیں کی ہوئی، ہم نے تو قیامت تک کے لیے بات کی ہوئی ہے۔ آپ میرے بیانات تلاش چینل پہ یا شافیہ سوشل میڈیا، آرزو چینل ہے، کملی چینل، اس پہ سنیں، یا درد چینل پہ سنیں۔ ہم نے تو قیامت تک کی بات کی ہوئی ہے کہ قیامت تک آپ کو کہ یہ بتا دے کہ آپ کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے یہ گاجریں کھانے سے ہے، آلو کھانے سے ہے، مولیاں کھانے سے ہے، شلجم کھانے سے ہے، یا کس وجہ سے ہے۔ تو ہم کیا اس کو کریں گے، اس کے کیا عزت دیں گے اس کو کہ اس کے جوتے اپنی پگڑی پہ سجا کے چلیں گے؟ ہم تو اتنی عزت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی آپ کو یہ بتائے تو صحیح، آپ تو 40 سال میں تھک گئی ہیں، ہم نے تو وقت کتنا دیا ہوا ہے؟ قیامت تک کا وقت دیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب ہمیں کوئی رستہ نہیں ملتا تھا، ہم نے دنیا کا کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا۔ میرے خاوند ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، میرے خاوند ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بعد وہ 20 سال چارپائی پہ رہے، 20 سال چارپائی پہ پڑے رہے۔ اب کچھ ماہ پہلے فوت ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ ہر وقت ان کا ایک ہی ورد ہوتا تھا کہ درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ شاید درود پاک کی برکت ہے کہ ابھی تک ہم بچے ہیں۔ میرے گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، اس کے بعد اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ٹال دیتا ہے۔ اب تو میں نے اپنی روٹین بنا لی ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔
توبہ استغفار کرنی ہے, نفل حاجت پڑھتی ہوں, یعنی حاجت کے نوافل پڑھتی ہوں. پیر صاحب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کون سی صورت پڑھوں. کچھ دن پہلے میں نے آپ کا ایک اور بیان سنا جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو وظیفہ شروع کر لیا جائے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا, وہ کرنا پڑتا ہے. برائے مہربانی آپ مجھے بتائیں کہ میں سورۃ طارق کتنی دفعہ روزانہ پڑھوں. اللہ پاک نے آپ کی دعا سے بہت کرم کیا, مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. میں بیوہ عورت ہوں پیر صاحب, میرے بچے اس طرح ہیں کہ اپنے گھر میں ہو کے بھی بیگانے بنے ہوئے ہیں. سارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. مجھے درود پاک 1.25 لاکھ پڑھنے سے کچھ روشنی نظر آئی ہے. جو رشتہ دار چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ واپس آئے ہیں اور گھر میں تھوڑا سا سکون ہوا ہے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے رجت ہے, جادو ہے, ٹونا ہے, جو کچھ بھی ہے, میرے گھر میں 2 بار خون کے چھینٹے ہیں, اس کے بعد میری تباہی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں تھا. لیکن آپ نے جو رجت کا علاج اور 5 کام بتائے ہیں وہ میں کر رہی ہوں, خضری عمل ہر نماز کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ سب پڑھنے سے مجھے سکون آ رہا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ کو کملی والے کا واسطہ ہے مجھے رجت سے نکالیں. میں عدت میں ہوں, یعنی خامند ان کے ابھی فوت ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یا اور کوئی جو سننے والے ہیں وہ سورۃ طارق پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اس کی مدت جس طرح میں نے بتائی ہے یا طریقہ بتایا ہے اس طرح علاج کر لیا ہے, تو جب علاج ہو گیا ہے تو اب آپ نے سورۃ طارق جو ہے وہ 3 مرتبہ صبح و شام ساری زندگی پڑھنی ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے اس خاتون کا یہ خط پڑھ کے کہ انہیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ والو کوئی بھی وظیفہ زندگی میں ایک بار شروع کر لیا آپ بند نہیں کر سکتے. بند کریں گے تو رجت پڑ کے رہے گی. پھر اس کے بند کرنے کا بہت ہی پیچیدہ طریقہ ہوتا ہے. پھر بھی بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ رجت کے کچھ نہ کچھ اثرات آ جاتے ہیں. میرے اپنے اوپر اتنے آئے کیونکہ میں نے بہت سے وظائف بعد میں آہستہ آہستہ بند کیے, تو پوری احتیاط کے ساتھ بھی بند کیے. اس کے باوجود بھی اثرات جو ہے وہ آئے. کچھ ہمارے اوپر اثرات آتے ہیں جو لوگوں کو ہم دم کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اس کے اثرات آتے ہیں. کچھ وظائف کی میرے اوپر آئے. تو اس لیے ایک بار آپ نے کوئی وظیفہ شروع کر لیا, یہی میں نے بیانات کے اندر بار بار بات سمجھائی ہے کہ 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 100 بار نہیں, لاکھ بار سوچو کہ میں نے وظیفہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب آپ وظائف کی دنیا میں آگے, میں نے سینکڑوں بیانات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ وظائف کی دنیا موت کا کنواں ہے. اس میں آپ اتر سکتے ہیں, نکل نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کیا کریں گے؟ 2 کام کریں گے. اگر آپ موت کے کنویں کے اندر موٹر سائیکل تیز چلائیں گے, شوخیاں ماریں گے کہ میں وظیفے پڑھ کے نکل جاؤں گا, تو موٹر سائیکل والا کیا کرے گا؟ اوپر سے باہر نکل جائے گا. وہ پھر خود نہیں مرے گا, ساتھ 4-5 کو لے کے مرے گا. اسی طرح اگر آپ کو شافی کی بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کہیں گے ہم نے وظیفے اور پڑھنے ہیں, دیکھیں گے کی ہو جاتا ہے. شافی ایسے ہی بولتا ہے, اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن سے روکتا ہے, یہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. یوں میرے پہ بہتان لگا کے بات ختم کر دیتے ہو اور وظائف جاری رکھتے ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ تم نہیں مرو گے, گھر کے 5-4 لے کے مرو گے, جیسے یہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے. کسی کا باپ گیا, کسی کا سسر گیا, کسی کی اولادیں گئی, 5-7 لے کے مرو گے. موت کے کنویں میں 2 ہی کام ہوں گے نا. جب وہ رفتار بڑھائے گا تو کیا ہوگا؟ اوپر سے باہر ہو جائے گا. تو اکیلا تو نہیں مرے گا, وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں 4-5 کو لے کے مرے گا. اب یہ جو وظیفے پڑھنے والا یہ اکیلا جنگل میں تو نہیں ہے, یہ جہاں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یہ خود بھی مرے گا, 4-5 کو ساتھ اور بھی لے کر مرے گا. دوسرا موت کے کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈر جائے گا. تو ڈر جائے گا تو ایک دم وہ نیچے اترے گا تو دڑم نیچے پڑے گا. ایسے ہی اللہ والے وظائف کی دنیا میں ہے. اگر آپ ڈر گئے تو تب بھی مر گئے, اور اگر آپ شوخی ہو جائیں گے اور نہیں کچھ نہیں ہوتا, قرآن نل کی ہو جاتا ہے, تو پھر 5-7 لے کے مرو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرنا بھی نہیں ہے تو اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا, شوخیاں بھی نہیں ہونا, تو جیسا پھر کرنا کی ہے. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسے تے کڈے ہاں تسی نکلنا ہے. اب تمہیں کوئی نکالے گا تو نکلو گے. اب آپ نہ تو نیچے آ سکتے ہو, اگر ایک دم آپ وظائف بند کرو گے تب بھی اجڑو گے, اور ایک دم وظائف تیز کرو گے نہیں ہم یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے نہیں نکلتے, تو تب بھی اجڑو گے. اب تمہاری کو جب تک رہنمائی نہیں کرے گا تم باہر نکل نہیں سکتے. تو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہم نوکری کر رہے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ اوپر سے نہ جائیں,
खुद भी मरेंगे तो 5 साथ अपने घर के लेके मरेंगे। आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता अब नीचे उतरते आओ। खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ो, अपना हसार मजबूत करो और 7 दिन रात दुरूद पाक पढ़ो, एक तस्बीह इस्तगफार की करो, आंखों की हिफाजत करो, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करो। और जो वजीफ़ा मिसाल के तौर पे सूरत तारक का आपने कर लिया हुआ है, वो आपने 3 मरतबा सारी ज़िंदगी पढ़ना है। ये नहीं करना सूरत तारक छोड़ोगे तो पहली रजत तो पीछे रह गई, सूरत तारक की रजत भी पड़ेगी, फिर तुम्हें कौन निकालेगा। इसी तरह जिन लोगों ने पहले वज़ाइफ किए हुए हैं उन्होंने तमाम वज़ाइफ बंद कर दिए हैं, वो 5 अमाल करेंगे। और जिन लोगों ने तमाम वज़ाइफ बंद करके सूरत तारक कर लिए साथ, वो 3 मरतबा सूरत तारक सुबह शाम सारी ज़िंदगी, इलाज करने के बाद भी सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे और साथ 5 काम करेंगे। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, दिन रात दुरूद पाक, एक तस्बीह कम अज़ कम इस्तगफार की, रिज़्क़ हलाल और आंखों की हिफाजत। ये मुकम्मल इलाज है। जिन लोगों के साथ मर्द या औरतें जिनके साथ जिन्नात बदकारी करते हैं, जिना या बदफेली करते हैं, या जिनके घर में खून के छींटे आए हैं, या जो रजत के मरीज़ हैं, ये तमाम मरीज़ जो है ये जिन्नाती मरीज़ हैं, जिन्नाती जादू के ज़ेर असर हैं। और इन सब का इलाज एक ही है। अगर आपकी अलामात या आपके घर के हालात जो मैंने पढ़े हैं लोगों के, इनके साथ मिलते जुलते हैं, तो कहीं अपना पैसा, ईमान और इज़्ज़त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जो शाफी ने बग़ैर कोई लालच के, किसी हिर्स के आपको बात समझा दी, महज़ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3-4 हफ्तों के अंदर आप ठंड पड़ती देखेंगे, अफाका देखेंगे। फिर जब आपको दुनिया भर में जहाँ भी आप रहते हैं आपको आसानी हो, तो आप किसी भी जुमेरात हमारे पास तशरीफ़ यहाँ मुल्तान में खानका दारुश्शिफा में ला सकते हैं। फिर जो आपकी खिदमत होगी इंशाल्लाह हम करेंगे, आपको आगे चलाएंगे। जो आप हालात बताएंगे उसके मुताबिक आपकी रहनुमाई करेंगे। घर बैठे आज के बाद कोई तजर्बा नहीं करना, कोई वजीफ़ा नहीं करना। जो 5 आमाल बताए हैं इनके अंदर रहना है। कब तक? जब तक आपकी हमारी अगली बिल मुशाफा मुलाकात नहीं हो जाती। जो आगे चलाना होगा इंशाल्लाह, आपकी नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आगे चलाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों के सदके आपको पार लगाएगा। मालिक कायनात हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को इस बंवर से निकालने के लिए मरसिल सलालिया कादरी शाफिया और इस सिलसिले के साथ जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे दुनिया भर में, ये जो यहाँ आते हैं, अल्लाह सब की खिदमत को जो कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला